سانحہ گل پلازا تحریر و پیشکش سلمان نسیم شاد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں، آج یہ ویڈیو بریکنگ نیوز نہیں، آج یہاں کوئی سنسنی نہیں، کوئی اسکوپ نہیں، کوئی ریٹنگ نہیں۔ آج یہ ویڈیو ایک فرض ہے، ایک قرض ہے، اور شاید ایک آخری موقع ہے اپنی انسانیت کو زندہ ثابت کرنے کا۔ کیونکہ اگر ہم نے آج بھی صرف دیکھا، صرف سنا اور پھر اسکرول کر دیا تو یقین جانے کل ہم میں سے کوئی خود ایک خبر بن سکتا ہے۔ یہ گل پلازا کراچی ہے یا شاید اب یہ گل پلازا نہیں رہا؟ یہ اب ایک سوال ہے جو جل رہا ہے، ایک چیخ ہے جو دبائی جا رہی ہے، ایک نوحہ ہے جو سننے والا چاہتا ہے۔ گل پلازا اینٹوں کی عمارت یا انسانی قبریں؟ یہ عمارت اینٹوں، سیمنٹ اور لوہے سے نہیں بنی تھی، یہ بنی تھی غریب کی امید سے، مزدور کے خواب سے اور باپ کی مجبوری سے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صبح لوگ رزق کے لیے نکلتے تھے اور شام اپنے بچوں کے لیے روٹی لاتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کسی کا خواب تھا کہ قرض اتر جائے گا، کسی کی خواہش تھی کہ بیٹی کا جہیز پورا ہو جائے گا، کسی کی دعا تھی کہ بچہ اسکول جا سکے گا۔ مگر اسی گل پلازا میں ایک دن خواب جل گئے، دعائیں راکھ ہو گئیں اور امیدیں دم توڑ گئیں۔ وہ دن جو عام تھا مگر آخری ثابت ہوا، وہ دن کوئی خاص دن نہیں تھا، نہ کوئی ہڑتال، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی خطرے کی گھنٹی۔ دکانیں روز کی طرح کھلی تھیں، لوگ روز کی طرح تھکے ہوئے تھے، مزدور روز کی طرح خاموش تھے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ دن ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا؟ کوئی اعلان نہیں ہوا کہ آج قیامت اترنے والی ہے، کوئی وارننگ نہیں دی گئی کہ آج دروازے بند ہیں، راستے نہیں ہیں، زندگی محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر چند لمحوں میں سب کچھ بدل گیا۔ آگ جو حادثہ نہیں تھی ناظرین، یہ کہنا کہ آگ لگ گئی ایک جرم ہے، کیونکہ آگ لگی نہیں تھی، آگ چھوڑی گئی تھی اس نظام نے جو فائلوں میں تو مکمل تھا مگر عمارت میں غائب تھا۔ وہ آگ جس سے بچنے کے لیے راستے ہونے چاہیے تھے، وہاں دیواریں تھیں۔ وہ آگ جس سے بچنے کے لیے ہنگامی دروازے ہونے چاہیے تھے، وہاں تالے تھے۔ وہ آگ جس کے مقابلے کے لیے فائر الارم، اسپرنکلرز، ٹریننگ یافتہ عملہ ہونا چاہیے تھا، وہاں صرف لاپرواہی تھی۔ یہ آگ حادثہ نہیں تھی، یہ ایک منصوبہ بند قتل تھا جسے برسوں میں تیار کیا گیا۔ سانسوں کی قیمت دھواں، چیخیں اور آخری دعائیں جب آگ پھیلی تو سب سے پہلے روشنی گئی، پھر ہوا گئی، پھر سانسیں ختم ہونے لگیں۔ وہ لوگ جو بھاگ سکتے تھے بھاگے، جو نہیں بھاگ سکتے تھے وہ دعا کرنے لگے۔ کسی نے ماں کو یاد کیا، کسی نے بچوں کو، کسی نے صرف ایک سانس مانگی۔ دھوئن نے چیخوں کو نگل لیا، شعلوں نے انسانوں کو گھیر لیا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ شہادتیں جو صرف نمبر نہیں، جب اگلے دن خبروں میں کہا گیا کہ اتنے لوگ جاں بحق ہو گئے تو یہ جملہ انصاف نہیں تھا، کیونکہ یہ لاشیں اعداد نہیں تھیں، یہ کوئی کیسز نہیں تھے۔ یہ باپ تھے جو اب بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکیں گے، یہ بیٹے تھے جو اب ماں کے لیے کمانے نہیں آئیں گے، یہ بھائی تھے جو اب بہن کی ڈھال نہیں بن سکیں گے، یہ زندگیاں تھیں جو صرف اس لیے ختم ہوئے کہ کسی نے قانون کو مذاق سمجھا۔ ایک ماں جس کی دنیا جل گئی، ذرا تصور کیجئے۔ ایک ماں جو صبح بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے اللہ حفاظت میں رکھے، اور شام کو اسی ماں کو بتایا جاتا ہے لاش کی شناخت مشکل ہے۔ یہ جملہ ماں کو مار دیتا ہے۔ اس ماں کے لیے گل پلازا ایک جگہ نہیں، ایک قبر ہے۔ بچے جو سوال بن گئے، اب وہ بچے جو شام کو دروازے کی طرف دیکھتے تھے آج خالی دیوار دیکھتے ہیں۔ اب وہ کب آئیں گے؟ یہ سوال اب کسی عدالت میں نہیں، کسی انکوائری میں نہیں، یہ سوال صرف بچوں کی آنکھوں میں ہے۔ معاشی قتل، جلتا ہوا رزق، گل پلازا صرف انسانی سانحہ نہیں تھا، یہ ایک معاشی قیامت تھی۔ سینکڑوں دکانیں ایک لمحے میں ختم ہو گئیں، کسی نے ساری زندگی کی کمائی لگا دی تھی، کسی نے قرض لے کر کاروبار کھڑا کیا تھا، اب نہ کاروبار ہے، نہ سرمایہ، نہ سہارا۔ یہ حادثہ نہیں، یہ ریاستی ناکامی ہے۔ اگر قوانین موجود تھے اور عمل نہیں ہوا تو مجرم کون ہے؟ اگر انوسی ملا اور عمارت غیر محفوظ تھی تو دستخط کس کے تھے؟ اگر معائنہ ہوا اور سب ٹھیک لکھا گیا تو آنکھ کس نے بند کی؟ یہ حادثہ نہیں، یہ ایک نظامی قتل ہے۔ حکمران، ادارے اور خاموشی لاشوں کے بعد بیانات آتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، اعلان ہوتے ہیں، مگر انصاف نہیں ہوتا۔ یہ کیسی ریاست ہے جہاں مرنے والے غلط اور زندہ رہنے والے بااختیار ہوتے ہیں؟ انکوائری قبرستان میں ایک اور قبر، ہم انکوائریوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ بلڈیڈیا ٹاؤن سے لے کر گل پلازا تک سوال وہی ہیں، جواب کوئی نہیں۔ فائلیں بنتی ہیں اور الماریوں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ کراچی جو جلتا ہے مگر بولتا نہیں، یہ شہر بار بار جلتا ہے، بار بار مرتا ہے اور پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ جب تک انسانی جان کی قیمت تسلیم نہیں کی جائے گی، یہ آگیں جلتی رہیں گی۔ آخری نوحہ شہداء کے نام، اے گل پلازا کے شہداء، تم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، تم صرف جینا چاہتے تھے۔ تمہاری موت ہم سب پر قرض ہے، اگر ہم نے سوال نہ کیے تو ہم سب شریک جرم ہیں۔ اختتامیہ خاموشی بھی جرم ہے۔ یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں، یہ ویڈیو سوچنے کے لیے ہے۔ اگر آج بھی ہم خاموش رہیں تو کل نوحہ کسی اور جگہ ہوگا، کیونکہ خاموشی بھی ایک جرم ہے۔ تحریر و پیشکش سلمان نسیم شاد، جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ آگ میں جلتی سانسوں کا نوحہ، سنہیج گل پلازا کے نام۔ یہ آگ اچانک نہیں آئی تھی، یہ صدیوں کی غفلت
اور لمحوں کی بے حسی کا شعلہ تھی۔ ماجس کی تیلی سے نہیں، دستخطوں سے لگی تھی، فائلوں میں دفن ضمیروں سے بھڑکی تھی۔ جب اس نے پہلا سانس جلایا تو کسی نے چیخ ماری، مگر چیخ دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی۔ دھوئیں نے آنکھوں سے پہلے امیدیں جلائیں، سانسیں بوجھل ہوئیں، پھیپھڑوں نے ہار مان لی اور زندگی راستہ ڈھونڈتی رہ گئی۔ کسی نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر دروازہ تالے میں بند تھا۔ کسی نے سیڑھی تلاش کی، مگر سیڑھی آگ میں ڈھل چکی تھی۔ وہ لمحہ جب انسان اور کچھ نہیں کر پاتا، قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ کسی نے آخری بار ماں کا نام لیا، کسی نے بچوں کی تصویر آنکھوں میں سموئی، صرف اتنا کہا یا اللہ، اور پھر آوازیں ختم ہو گئیں۔ آگ نے جسم نہیں جلائے، اس نے رشتے راکھ کیے۔ اس نے باپ کو بچوں کے مستقبل سے جدا کیا۔ اس نے ماں کی گود ہمیشہ کے لیے خالی کر دی۔ وہ ماں جو صبح بیٹے کو رزق کی دعا دے کر بھیجتی ہے، شام کو لاش کی شناخت مانگتی ہے۔ یہ جملہ آگ سے زیادہ جلاتا ہے۔ وہ بچے جو دروازے پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، انہیں کون بتائے کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ جن کے سوال فائلوں میں درج نہیں، انکوائری میں شامل نہیں، مگر ہر رات ان کی آنکھوں میں جلتے ہیں۔ یہ سانحہ حادثہ نہیں تھا، یہ قتل تھا، آہستہ، خاموش اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ۔ کیونکہ اگر راستے کھلے ہوتے، اگر آگ سے بچاؤ کا نظام ہوتا، انسانی جان ترجیح ہوتی، تو آج بھی بجھی نہیں۔ یہ اب ہماری خاموشی میں جل رہی ہے، ہماری بے حسی میں سلگ رہی ہے، اور ہمارے ضمیر پر دھواں چھوڑ رہی ہے جلنے والوں، تم قصوروار نہیں تھے، تم نے صرف جینا چاہا تھا، روٹی کمانا چاہی تھی، اپنوں کو خوش دیکھنا چاہا تھا۔ تمہاری موت ہم سب پر سوال ہے۔ اگر ہم نے جواب نہ دیا تو یہ آگ پھر لگے گی کسی اور عمارت میں، کسی اور گلی میں، کسی اور باپ کے سینے میں، کیونکہ آگ صرف عمارت نہیں جلاتی، آگ تباہ شدہ نظام میں بار بار واپس آتی ہے۔ اور یاد رکھو، خاموشی سب سے خطرناک ایندھن ہے۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں، سلمان نسیم شاد۔